کا پیشوا میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا خائف کبریا میرا رضا با کمال و با حیا میرا رضا دوستو رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہلو، ہاں جی مولانا غالب صاحب نور حسن بول رہے ہیں؟ جی ہاں، پہچان ارے نہیں میرے ہوئی؟ بھائی، آپ کو میرا مشورہ ہے ناچیز کا، ناقص مشورہ ہے کہ آپ یہ سب بحث میں نہ پڑیں، سمجھے؟ نہیں کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ نے آپ میرے کہا خیال سے آپ اگر کسی استاد کے پاس جا کر کے اردو وغیرہ پڑھنا سیکھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جذبہ اچھا ہوگا۔ صرف جذبہ سے کام نہیں چلتا میرے بھائی، یہ علم کا میدان ہے، ٹھیک ہے؟ علم کے میدان میں آپ آنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اردو تک نہیں آتی ہے اور آپ جو ہے میدان میں کودنا چاہ رہے ہیں، میرے تو ہی میں مشورہ تھا آپ کو کہ آپ جا کے کچھ پڑھنا سیکھتے تو شاید بڑا اچھا ہوتا، پھر آپ بات کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ بات کرنا منع نہیں ہے مگر پہلے علم شرط ہے، ٹھیک ہے؟ کال کاٹ کے جائیے گا نہیں، جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں، اسی طرح میری بھی گفتگو کو آپ سنیں۔ بولیے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ اعلی حضرت کو میں نے کافر کر دیا، ہاں کیسے، کس طرح؟ دیکھیے، آپ نے اس طرح کر دیا، آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کہاں کہاں غلط کر جاتے ہیں۔ یہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے کہ آدمی کہاں غلط کر جاتا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ اعلی حضرت نے ان کو کافر نہیں کہا۔ میرے کو؟ بھائی، جو آدمی گستاخ ہوتا ہے اس کے لیے کسی دوسرے کے کہنے کی انتظار نہیں کیا جاتا ہے کہ دوسرا کہے گا تبھی ہمارا فتویٰ ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ نے میرے نبی کو گالی دی ہے تو میں علماء حرمین کا یا اشرف علی تھانوی کا انتظار نہیں کروں گا، میں آپ کو خود کو جو ہے کافر کہوں گا۔ میں کہوں گا کہ آپ کافر ہو گئے اس لیے کہ آپ نے میرے نبی کو گالی دے دی۔ تو آپ نے خود کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو خود کافر نہیں کہا جب تک علماء حرمین نے نہیں کہہ دیا، یعنی آپ نے تو یہ کہا کہ اس نے کہا ہی نہیں، تو آپ نے خود کافر کہا کہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت کو؟ بتائیے۔ آپ بات کو نہیں سمجھے۔ میں نہیں سمجھا، وہی دیکھیے اب سنیے آپ اصول جانتے ہیں۔ اصول جی، یہ ہے کہ اگر آپ الحمدللہ، اسی لیے بات کر رہا ہے یہ سنیوں کا ایک ناچیز بندہ، ٹھیک ہے؟ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ سنی بندہ بول رہا ہے، یہ سنی بندہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سنیں، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اختصار میں بات کریں، اختصار میں اتنا لمبا چوڑا کہنے مولوی احمد رضا کہنے بہت کافی ہے۔ کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ نہیں، مجھے تکلیف ہو رہا ہے، پھر وقت اگر لیجیے گا میں فون جب کاٹ میں دوں نے گا۔ آپ کی بات کو، آپ کی گفتگو کو سنا ہے، ارے بھائی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان خاموش کی رہیے تعظیم اب آپ، کرتے ہیں، آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں، بلا شک خاموش کریے۔ رہیے اب آپ۔ نہیں، آپ سنیے کو نا نور چڑ ہو بھائی، رہی ہے، جلن ہو رہی ہے کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بات کرنے کا اگر طریقہ۔ جب جلن آپ ہو رہی کسی ہے، نام سے مرچی لگ رہی ہے، تو پھر منع کر دیجئے کہ میں بات نہیں کروں گا۔ نہیں کروں گا، اگر آپ اس طرح لمبا چوڑا لاگے پھر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے نا۔ آپ تعظیم کریے، بے شک ٹھیک کریے، ہے، آپ لائن پر بہت ہو، تمہارے ایک اور مفتی مولانا سے بھی بات کرنی ہے، مجھ سے ہی بات کر لو اجگر ابھی، دیوبندی سے۔ مجھ سے ہی بات کر لو بھائی۔ میں اچھا، آپ سے ہی نور بات کر بھائی، لیں، ارے یار فون آ رہا ہے ادھر، وہ نہیں نور بھائی، میں سنیے، آپ میری بات لائن غور پہ سے لیے لیتا ہوں، رکو لائن پہ لیے لیتا ہوں، تم سے بھی بات کروں گا، اس سے بھی بات کروں گا۔ ہاں، ہلو، نور بھائی میں بولوں؟ ایک منٹ، ہلو، جی حضرت، جی کیا اجگر دیوبندی لائن پہ ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں لیا، ہم نے سوچا آپ کو لے لے پہلے۔ اچھا، تو ٹھیک ہے، میں جب تک ان کے ایک مفتی سے مولانا سے بات کر رہا ہوں، مولانا غالب دیوبندی، جی آپ کریے، جب ہم تک سن رہے ہیں، ٹھیک۔ ہاں چاہو میں تو یہ ایسے کہہ ہی رہا رہنے تو بعد میں لائن پہ لینا، ٹھیک ہے؟ جی ابھی ہم سن رہے، کاٹنا مت ہمیں۔ جی، نور بھائی، ایک منٹ، اب میری بات پوری ہونے دو۔ نہیں میں جس بات پہ آپ نے اعتراض کیا، میں اختصاراً 1 منٹ سے پہلے آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں اپنی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی بہت تعظیم کریے، جتنا بھی لمبا چوڑا نام لیجیے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں آپ پڑتا۔ تھانوی کی تعظیم نہیں کرتے کیا؟ سنیے نا بھائی، جب میں اگر تعظیم کروں گا تو میں آپ سے جب بات کروں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا فلاں اور جو ہے اماموں کے تفسیر اور 1000 کتابوں کے مصنف اور ایسے اور ویسے اور اس کے خود تفسیر، اتنا نام لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں آپ سے بات کروں گا تو آپ کے وقت کا خیال کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو جلن ہو رہی ہے، مرچی لگ رہی ہے، تو منع کر دیجیے نا کہ میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کو گالی گلوچ اور اس طرح کی بات کرنی ہے تو پھر آپ خود بات کر لیں، جن کو فون میں رکھا ہے آپ ان سے ہی بات کر لیں۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب میں آپ سے بات کروں گا
تو میں آپ کے وقت کا خیال کروں گا. میں اپنے علماء کا لمبا چوڑا نام لے کر آپ کو نہیں سنانا چاہوں گا, اس لیے کہ میرے دل میں آپ ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنا لمبا چوڑا نام لیں. آپ جب اپنے درمیان اپنے لوگوں سے بات کریں تو آپ 3 منٹ کا نام لیں, ان کا 5 منٹ 1 گھنٹے تک کا ان کا جو ہے تعریفات کرتے رہیں. لیکن جب آپ میرے ساتھ بات کریں گے تو آپ میرا وقت لے رہے ہیں, تو اس میں آپ اتنا کہہ دیجیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اتنا کہہ دیجیے کافی. یہ فلاں پستک بولنے کے آپ کو چڑ ہو رہی ہے کیا نام سے بھی؟ اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی چڑ ہو رہی ہے؟ ارے بھائی اعلیٰ حضرت کس کھیت کی مولی ہے کہ مجھے اسے چڑ ہوگی؟ تو پھر جب میں نے ان کا نام لیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو پھر آپ کو چڑ کیوں ہو رہی ہے یہ بتائیے آپ. میں تو کہہ رہا ہوں ہوگی کس چیز, اس نے کیا ہے کہ مجھے چڑ ہوگی؟ اس نے نبی کی کوئی سیرت کی کتاب لکھی تو مجھے رشک ہوتا, اور اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوتی تو رشک ہوتا. اس نے کیا نہ تو نبی پاک کی تفسیر. اچھا سن, اب تو بدتمیزی پہ آ گیا اور تو بات کرے گا بھی نہیں, کیونکہ تو صرف ایک ہی دن صحیح سے بات کر پایا تھا مجھ سے, اور اس سے اسی دن یا پھر اس سے دوسرے دن کو تو توبہ کر کے بھاگا تھا. اچھا سمجھا؟ بہرحال تو نے کہا کہ وہ کون سی عشق رسول لکھی ہے, کون سی سیرت لکھی ہے, تو تیرے تھانوی نے کون سی سیرت لکھی ہے دکھا. اس سے تو جلسے میں کہا گیا تھا, دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں, 100 سالہ جلسے میں, کہ ہم کو لوگ وہابی کہتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں, لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر کچھ جو ہے وہ حدیثیں بیان کر دیجئے گا آپ. تھانوی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت والی حدیثیں مجھے یاد نہیں ہیں. اب بتاؤ, مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب یاد ہے, عضو تناسل کو موٹا کرنے کی جو ہے باتیں یاد ہیں اس کو, اور ہاتھ میں نجاست لگ جائے تو کس طرح چاٹنا ہے یہ سب یاد ہے اس کو, بریانی کیسے بنانا ہے یہ سب یاد ہے اس کو, اچار کیسے ڈالنا ہے یہ سب یاد ہے اس کو, مگر یاد نہیں ہے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت والی جو حدیثیں ہیں وہ یاد نہیں ہیں. روایتیں اس میں لکھا ہے, روایتیں, حدیثیں بھی نہیں بولا بلکہ روایتیں بولا. ارے میرے بھائی سنو نا, اب الحمدللہ دیکھ سن غالب, نور حسن سے جس طرح بات کرے گا نا, جس طرح پیش آئے گا نور حسن اس طرح بولنا جانتا ہے. تو نے پہلی بار سن, پہلے میری بات سن لے, تو نے نور حسن سے پہلی مرتبہ بہت اچھے سے بات کی, نور حسن نے بھی بہت اچھے سے بات کی, لیکن مجھے جب آپ کے علم کا اندازہ ہو گیا کہ آپ اتنے بڑے ہیں کہ جو ہے اردو کے ایک لائن نہیں پڑھ سکتے, تو پھر مجھے اب ارے یار میں ایک لائن کو تو چھوڑ, میں آدھی بھی نہیں پڑھ پاتا. کیا ایمان و عقیدہ بچانے کے لیے, ایمان و عقیدہ درست رکھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے؟ ارے بھائی تو اگر آپ پہلے مجھے جواب دے دو, میدان میں کودیں گے تو ایمان و عقیدہ بچانے کے لیے, ایک منٹ, ایمان و عقیدہ بچانے کے لیے عالم ہونا, بہت بڑا عالم ہونا ضروری ہے؟ بالکل بالکل. ایمان بچانے. اب ایک منٹ, تقویۃ الایمان کے تعلق سے کیا کہنا ہے تمہارا, ذرا بتاؤ. تقویۃ الایمان کتاب کیسی ہے؟ ابھی آپ کی اس بات کا جواب دوں گا میں تقویۃ الایمان سے. تقویۃ الایمان کتاب کیسی ہے, آپ مانتے ہو کہ نہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا, تیرا نیٹ ورک پھر غائب ہونے لگا. میں بتا رہا ہوں تقویۃ الایمان ہی پہ, تو ان پہ تو آ ہی رہا ہوں, ان پہ تبھی تمہارا وہاں گروپ میں بھی مناظرہ اسی بات ہوگی. میں تو فون پر ہی بات کرتا ہوں, میں گروپ میں بات نہیں کرتا, تو جانتا ہے نا. نہیں تم وہاں تو کر نہیں سکتے ہو نا, تم اگر میں گروپ میں بات ہی نہیں کرتا. اچھا سنو نا میرے بھائی نور بھائی, 1 منٹ تحمل کے ساتھ. میں تو ڈائریکٹ فون پہ بات کرتا ہوں. الزام لگایا کہ انہوں نے سیرت پر کتاب نہیں لکھی, تو جا کر کے پڑھ لو, جا کر نیٹ پہ نشر پھر وہی بات, نبیل حبیب انہوں نے بہترین جو ہے سیرت پر کتاب لکھی ہے, ان کو کس نے, جہاں پر ان کو بریانی بنانے کا بہترین طریقہ ان کو آتا ہے, تو اپنے نبی کی سیرت پر بہترین کتاب بھی ان کو لکھنا آتا ہے. انہوں نے سن, اگر نبی کی سیرت اگر اس کو یاد ہوتی, معلوم ہوتی, تو یہ نہ کہتا کہ جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایسا علم تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کو بھی حاصل ہے. یہ نہ کہتا, یہ میرے نبی کی شان ہے یا توہین. نے کون سی سیرت پر کتاب لکھی ہے؟ سن, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تو تھانوی نے عاشق رسول بولا ہے, اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول بولا ہے. تب وہ عاشق بنے ہیں, تبھی آپ لوگ عاشق سمجھتے ہیں اس کو. آصف علی تھانوی نے بول دیا ہے اس لیے. ارے ہم تو مانتے ہی ہیں, تیرے گھر کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کو تو مجدد مانتا ہے, جن کو تو اولیاء مانتا ہے, جن کو ہم نہیں مانتے تو اولیاء بھی. سن پہلے بات کو سن یار, مفتی مولانا غالب, پہلے بات کو سن. تو غالب نہیں غالب آز ہے, طالب علم بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے تو یار, کیونکہ تجھے بات کرنے کا ڈھنگ ہی یاد نہیں ہے. بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہے, انداز کیا ہے, یہ تجھے معلوم ہی نہیں ہے, تو اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے. اعلیٰ حضرت نے سیرت پر کوئی کتاب لکھی ہو تو اس کا نام بتاؤ. تجھے نہیں معلوم ہے؟ ہاں مجھے نہیں معلوم. ارے اعلیٰ حضرت نے سیرت رسول پر جتنی کتابیں لکھی ہیں,
एक का भी तेरे नाम बताओ। सुन तेरे पूरे धर्म में सबको मिला के नहीं निकलेंगी। अरे मेरे भाई एक का तो नाम तुझे बताओ। मालूम है ना कि मैं आप पहले किसी जवाब में नहीं हो? देता। पहले तो मुझे ये बता, तेरे थानवी ने, तेरे गंगोही ने, तेरे जो है नानोतवी ने और थानवी ने या अमैठवी ने या इसने क्या नाम है आशिक इलाही मेरिठे ने, इनमें से किसने जो है सीरत रसूल पर कोई किताब लिखी है? जरा साबित कर, पेश कर। क्या क्या मेरे अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की है? चलो बोलो, सबको अरे मिला के तुमको तू तो ये इकट्ठा कह रहा कर। हूँ, फिर भी जो है नाम तुमने सरे फहरिस्त लिया है, जिसका नाम तुमने सरे फहरिस्त लिया, उसकी बेहतरीन सीरत पर किताब नशरुत्तीब फी जिक्र नबील हबीब बता रहा हूँ, देख लो जाकर के 3 जिल्दों में, और नबी पाक की बेहतरीन सीरत लिखी हुई है कैसे, और चीख चीख कर नाम बता रहा हूँ तुमको, तुम सुन ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि जिसको तुम इमाम में इश्क मोहब्बत कहते हो, उसने नबी की सीरत पर अगर एक भी किताब 4 सफा भी लिखा हो तो बताओ कौन, क्या नाम है उस रिसाले का, कौन सी दुनिया में छुपी हुई है वो किताब, बताइए मुझे। अच्छा, एक मिनट, माशाल्लाह बहुत अच्छा ना नाम तो लिया है तुमने। कहा है कि नशरुत्तीब, हाँ, इस किताब का नाम लिया ना? अरे हाँ, नशरुत्तीब फी अच्छा जिक्र अच्छा, नबील हबीब। तो इस किताब में तो तुम्हारे अकीदे के हिसाब से सब शिर्क भरा हुआ है। अरे आला हजरत ने अरे कौन सी किताब लिखी है? पहले मेरी बातों का जवाब दो। अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन हर जगह तुम्हारी फंसता बातों है। का जवाब, तुमने कहा कि सीरत पर कोई किताब नहीं लिखी है, मैंने पेश कर दिया तुम्हारे सामने कि देखो सीरत पर, और सीरत कौन पर सी किताब लिखी है? मेरे आला हजरत की तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत कौन सी सारी है? किताबें हैं मेरे आला कौन हजरत सी है की। बताओ ना, और किताब पेश करो, और क्या क्या कौन सीरत सी उसमें है लिखी बताओ है। ना, आज बताते क्यों नहीं, आज बताते क्यों नहीं नाम निकल अरे रहा है, बताओ बिल्कुल आला हजरत ने कौन बताऊंगा। सी सीरत पर किताब लिखी? अरे यार, इतने दिनों से बात कर रहे हो, नूर हसन का बात करने का तरीका नहीं मालूम है आपको? तो बताओ ना जी। चलो, एक थानवी की किताब आ गई, अब दूसरी जो है क्यों नहीं नाम गंगोही बता ने रहे हो, कौन सी नाम किताब क्यों नहीं लिखी है? बता चलो रहे बताओ। हो, नाम क्यों नहीं बता रहे हो? आला अरे हजरत ने कौन सी सीरत पर किताब, ये सब तो गुस्ताख है, बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी मतलब बात करने का तरीका नहीं मालूम है नूर हसन का कि किस तरह बात करता है। अरे आला हजरत ने कोई किताब लिखी है सीरत पर तो उसका नाम बताओ नूर अच्छा, हसन भाई, 2 मिनट से ओहो, बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? कब मतलब बताओगे? इतने कयामत दिन आएगा हो तो गए, कब बताओगे सुनो क्या? सुनो सुनो, इतने दिन हो गए तुम्हें बात करते हुए रसूल कितने पाक दिन हो गए? सल्लल्लाहु कयामत तक अलैहि बताएंगे वसल्लम हम के आपको, बताइए। ताल्लुक से मेरे आला हजरत ने क्या क्या लिखा है मैं सब बताऊंगा इंशाल्लाह। मगर ये बताओ, अच्छा, एक सिर्फ किताब सब नहीं, नशरुत्तीब सिर्फ का नाम सीरत लिया पर है, कौन और सी लिखी दूसरी है वो किताब कौन बता सी है? दो। सीरत पर कौन सी किताब लिखी है सिर्फ वो बता दो। अरे तफसीर यार की कौन सी बताऊंगा, किताब लिखी है वो बता मौलाना दो। गालिब बताऊंगा। और क्या? एक मिनट, तुमने एक अभी मौलवी का नाम लिया और एक ही किताब बताई, और इसके अलावा कोई दूसरी किताब है? सीरत नबी किन की है? सीरत उन नबी, ये किसकी है? किसकी है? कई जिल्दों में आपको मालूम है? अरे चलो वो मुझे बता दो तुम। किसकी है मैं बताऊं? खाली मैं बताऊं? ये तो तुम्हारे नजदीक है सब अरे गुस्ताख यार, सीरत उन नबी तो हमारे भी उलमा की लिखी हुई है ना, मगर तुम अपने आपको अकाबिर का नाम नूर बताओ। हसन भाई, आप अंधेरी कुआं में जो है, आप अंधेरी कुएं में डूबे हुए हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। ये बात करने का ढंग ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे आलिमों ने किस किसने और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो ये जो सीरत उन नबी नाम बताया है, ये थानवी जी की लिखी हुई है या किसी और की? कौन सी सीरत उन नबी जो नाम बताया आपने? अरे थानवी जी की तो मैंने बता दिया, थानवी जी की नशरुत्तीब फी जिक्र नबील हबीब है। अब तुम्हारी बारी थी कि तुम अहमद रजा की लिखी हुई सीरत पर बताओ। अरे सीरत पर अगर बिल्कुल उनका नाम नहीं बताऊंगा। बता सकते अरे तो मेरी बताओ। बात नहीं समझे आप? अच्छा, इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ, मेरे बात को नहीं समझे आप? मैं कह अरे रहा मेरे हूँ भाई, आप एक अपना क्यों आलिम नहीं की, नाम बता रहे हैं कि आला हज़रत ने कौन सी सीरत पर कोई ऐसे थोड़ी किताब बात लिखी है, वो करते हैं आप। बताइए। तसल्ली से, प्यार मोहब्बत से, नरम अंदाज में बात करो। आप नहीं बता रहे ना, सुनिए, आप नहीं बता अरे रहे जो। तो मैं सब बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे कभी जिंदगी में आप नहीं बता पाओगे नूर हसन भाई, इसलिए कि बताऊंगा उन्होंने नबी की सीरत बताऊंगा पर कुछ अभी। लिखा ही नहीं। ओहो, नबी की सीरत पर ना तो उन्होंने नबी की सीरत पर कोई किताब लिखी और न ही अरे तफसीर मेरे की कोई किताब। मेरे आला हजरत ने ही तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमको बताई है। तो बताओ ना डाल कौन सी दी किताब में कल्ब बताओ, में नबी अजमत की सीरत के मुस्तफा ऊपर कौन सी किताब लिखी सैयदी है? आला हजरत पे लाखों सलाम। अरे आला हजरत ने हमें नबी पाक अरे सल्लल्लाहु अलैहि खाली वसल्लम की जुबानी शान व तक तो अज़मत, नहीं हुजूर होता की है मेरे सीरत हमें भाई। ना बताई होती तो हम तो बर्बाद हो गए होते। हम कहाँ हाँ, समझ पाते कि हमारे आला हजरत तो ने जो आप क्यों नहीं बता रहे? बताया उनकी है, सीरत की जो किताब का नाम क्यों नहीं मुसलमानों बता के रहे? दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम उनकी जो सीरत की उनको किताब पिलाया का है, नाम क्यों नहीं उनके बता रहे हो भाई? दिलों में जाम। सुनो सुनो, उनकी सीरत की किताब का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? ओहो, मैं आपसे तो पूछ लूं, मेरी आदत अभी नहीं बताओ आप खत्म क्यों हुई। अटक गया है? बताओ, अच्छा एक मिनट, इमाम है इसको सिर्फ एक ही मोहब्बत और किताब है सीरत पूरे पर कोई धर्म में किताब तुम्हारे नहीं। नशरुद्दीन? अल्लाहु अकबर। सुनिए बताओ मौलाना सीरत पर गालिब, उन्होंने कौन सी किताब पूरे लिखी है? आज धर्म भी में, मैं पूरी आपको दुनियाई चैलेंज है। देवनियत में सिर्फ एक ही किताब है नशरुद्दीन?
अरे नूर हसन भाई वही एक तो आप दिखाओ। अरे जनाब एक तो गालिब लेकर के आओ, साहब, उसी मैं का तो पूछ जवाब रहा लेकर के हूँ, आओ। एक मिनट गालिब साहब, तसल्ली से, प्यार से, मोहब्बत से, तसल्ली घबराइए नहीं बिल्कुल भी। आप वक्त जाय कर रहे हैं। आपको बोल रहा हूँ नहीं, मैं अहमद रजा वक्त ने जाया सीरत नहीं पर कर रहा कौन सी हूँ, किताब मैं लिखी? वक्त को कामयाब कर रहा हूँ, ताकि अहमद मैं ये रजा पूछ ने लूँ कि सीरत पर कौन देवबंदी सी किताब उलमा जो लिखी? है कितने बड़े आशिक रसूल थे, कितनी किताबें सीरत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हैं, तो और कौन कौन सी किताबें? सिर्फ एक ही किताब है जिसका नाम है नशरुत्तीब, या कोई और भी है? अरे मेरे भाई आप आला हजरत की सीरत का किताब का नाम ओहो, बताएं। मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह बताऊंगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चलिए कि ठीक है, आप, जब आपको ढूंढ के मिल जाएगा तब अरे फिर बताना, भाईजान ठीक देख है? रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके किस किस मौलवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताबें लिखी हैं, तो ये बता नहीं रहे हैं, बताइए। सिर्फ हम्म, एक आलिम की एक किताब बताइए, थानवी जी की नसरुत्तीब, और उसके हाँ। अलावा उसके बाद किसी और की किताब का नाम ही नहीं बता रहे हैं कि तो आपको हमारे अहमद फला रजा आलिम के ने भी जो बनेंगे। है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ये किताब लिखी है। हम्म, बताइए तुम्हारे अच्छा, नानोतवी जी ने कौन सी किताब लिखी है हुजूर की सीरत पर? अरे अहमद रजा ने कौन सी लिखी है बताइए ना। ओहो, मैं तो बाद में बताता हूँ ना, रिजल्ट जब आपका सामने निकल आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या लिखा है। अह- अ- अ- बात करने का तरीका भी तुम मेरे नहीं जाने हो यार। आए? मैं पूछ रहा हूँ, पहले आपकी तरफ से तो क्लियर हो जाए, आपके आलिमों ने कितनी किताबें लिखी हैं, फिर मैं अपने आलिमों की अरे किताबें बताऊंगा। ये अरे हमारे नूर आलिम ने हसन, लिखी, ये नूर हमारे आलिम ने हसन, लिखी, ये तुमने हमारे आलिम ने तुमने लिखी, ये मुझे हमारे आलिम चैलेंज ने किया, लिखी। तुमने मुझे चैलेंज किया कि अशरफ अली एक दो थानवी किताबें जी ने नहीं है ना कौन सी हमारे सीरत आलिम पर। की, मैं भी तो पूछ लूं, मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारे आलिमों ने कितनी किताबें लिखी हैं और किस किस ने लिखी हैं, फिर मैं भी मैं इसी ये तरह कह रहा बताऊंगा हूँ कि इंशाअल्लाह तुमने मुझे कि मेरे आला तुम हजरत ने ये लिखी, और उनके साहबजादों ने ये लिखी, और हुजूर तारुश शरिया ने ये जो है लिखी है। मैं फिर लाइन से बताऊंगा ना, और जो हमारे अकाबिर हैं और अरे जो तुम हमारे लाइन से उलमा तुम हैं। कभी नहीं बता पाओगे, कयामत तक तुझे चैलेंज है। तू बता अभी एक अच्छा एक नाम चलो, बता दे। कयामत तक का चैलेंज मत लो, अभी अभी का चैलेंज लगा दो, ठीक है? मगर बता। मुझे ये बताओ, अशरफ अली थानवी की किताब नशरुत्तीब के अलावा किसी और मौलवी ने कौन सी किताब लिखी है, जरा बताओ। अरे मेरे भाई तुम एक तो लेकर के आओ, एक अहमद रजा की तो लेकर के आओ। कौन सी किताब जो कह रहे हो ऐसे कि मैं हजारों नहीं किताबों बताता के हूँ, मुसन्निफ अभी है। तुम सुनिए सुनिए, अभी तुम यार मेरी बात करने का जो है मतलब तरीका ही नहीं समझे हो। कभी नूर हसन किस तरह बात करता है, पहले सामने की तरफ से क्लियर करा लेता है, सिर्फ एक ही किताब लिखी है और उसी क्या? किताब के ऊपर कूदे फिर रहे हो। अच्छा तो तुम एक ही तो लेकर के आओ पहले। अरे मैं एक नहीं, बहुत सी दिखाऊंगा इंशाल्लाह यार। तो क्या तुम नूर जितना हसन को दिखाओगे क्या उससे बिल्कुल डबल मैं वो दिखा समझ दूंगा, रहे हो उसका क्या? डबल। तुम मैं जितना अच्छा, ये दिखाओगे कह दो उसका कि डबल हमारे दिखा यहाँ दूंगा। सिर्फ एक नशरुत्तीब किताब है, इसके अलावा और कोई दूसरी किताब नहीं है। चलो बोलो। तो तुम्हारे वहाँ तो एक भी नहीं है। अच्छा चलो, तुम ऐसे ही करके मान लो, फिर जब मैं किताबों के नाम गिनाऊंगा तो फिर कभी समझ नहीं लेना, गिना जान पाओगे लेना। तुम, कभी नहीं गिना ठीक है, मेरे पाओगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत पर कितनी किताबें लिखी गई हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत कितनी किताबों में बयान की गई है, ठीक है? तुमको कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं पाओगे नूर हसन, इसलिए कि वहाँ अरे यार, मैं पे नहीं की बता बातें नहीं की पाऊंगा तो जाती है। मुझे जूते मारना ना, इससे बड़ा और क्या नहीं अल्फाज बताओ कह ना, सकता हूँ, अभी बताइए। बताओ, बताओ अभी। अगर मैं ना बता सकूं तो फिर मुझे जूते मारना, अरे मेरे भाई मैं इससे ये बढ़ के कह और रहा कुछ हूँ कह कि सकता हूँ मैं? अहमद इससे रजा बढ़ ने के अगर कुछ और कोई कह नबी सकता की हूँ सीरत मैं? पर लिखी होती, कोई नबी की सीरत पर कोई किताब लिखी होती मैं तो जो है आपसे ना। ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके अकाबिरों ने, मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कौन सी किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है, जरा बताएं, पेश करें। एक मौलवी का आपने नाम बता दिया, उसकी किताब का नाम बता दिया नसरुत्तीब। तो अब हाँ। अच्छा गंगोही तुम जी तो ने आला कौन सी हज़रत का किताब पता कम लिखी से है कम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, जरा बताएं। अब तेरा ना, तूने मुझे चैलेंज किया कि अशरफ अली थानवी ने कौन सी सीरत पर किताब लिखी, तो मैंने बताया अरे सीरत पर भाई, हमारा इमाम तुमने अहले कहा सुन्नत कि ने किताब तुम्हारे लिखी। जो है आलिमों ने कोई किताब नहीं लिखी, तो मैं बताऊंगा कि मेरे आलिमों ने क्या क्या किताबें लिखी हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु बस अलैहि वसल्लम तुझे की जो शान व इसी अजमत है बकवास किस में तरह रहेगा तू, बयान की है, समझे जनाब? इसी तरह बकवास करता रहेगा बस। अरे यार, ये तुझे मैं बकवास नाम नहीं नहीं है, बताऊंगा। नूर हसन का तरीका नहीं मालूम है बात करने का कि नूर हसन किस तरह बात करता है, हैं? हाँ भाई। अच्छा, सीरत कहते हैं किसको है, जरा सीरत से थोड़े बाखबर भी हो कि बेखबर हो, सीरत कहते हैं किसको है? हेलो जी मौलाना गालिब, हेलो मौलाना गालिब साहब, हाँ बोलिए ना यार, आवाज गायब हो गई आपकी। सीरत किसको कहते हैं, जरा बताएं, सीरत के माना क्या है? हेलो हेलो
ارے یار آواز کو کیا ہو گیا تمہارے حلق میں کیا بھر گیا بھائی بولو نا یار. بھاگے کیا غالب صاحب؟ نہیں بھاگے نہیں ہے لائن پہ ہیں جی پر آواز بند ہو گئی ہے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تعلق سے بتاؤں گا نا میرے کس کس عالم نے کون کون سی کتاب لکھی ہے. انہوں نے صرف ایک کتاب کا نام بتا دیا ایک عالم کا نام بتا دیا اس کے بعد جو ہے کچھ بتا ہی نہیں رہے ہیں. جی جی صحیح فرمایا. ارے کم سے کم بات تو کلیئر ہو گیا ہے نا. مطلب میں ایک ہی کتاب کا نام سن کے اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ عاشق رسول ہیں بہت بڑے وہ ہیں جی تو جو عقیدہ تھانوی نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے وہ تو ان کے نزدیک شرک ہے. تو تھانوی تو مشرک ہو گیا. صحیح ہے. سمجھ گئے تھانوی جی وہ تھانوی جی جانا ہمارا بولے غالب صاحب. غالب صاحب کہاں گئے آپ؟ یہ وہی غالب صاحب ہیں جن کو ملیشیا والے جو حافظ احسان صاحب قبلہ نے دھویا تھا بڑھیا سے بغیر صرف صابن کے. جی بہت بڑھیا دھویا تھا مزہ. پھر اس کے بعد میں نے ان کو دھویا اچھے سے پھر معافی تلافی مانگ کے گئے. آج پھر بھاگ گئے. ہلو اس کو معلوم نہیں ہے کہ نور حسن بات کیسے کرتا ہے. آ جاتا ہے دھلائی کرانے کے لیے لائن پہ ہے چپکے سے سن رہا ہے مگر بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. یہ کتابیں دیکھ رہا ہے بھائی کتابیں دیکھ رہا ہے کیا؟ سن رہے ہوں گے. جی 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 بولتے نہیں ہیں سنتے ہیں مگر. ہلو ارے یار مولانا غالب کیا دماغ خراب ہو گیا کیا تمہارا؟ میں ادھر بول رہا ہوں تمہارے منہ سے ہی آواز نہیں نکل رہی ہے کیوں ایسا کیوں؟ یہ دیوبند کی حقیقت. مجھے یار انہی باتوں پہ غصہ آنے لگتا ہے یار. اتنی محنت کرتا ہوں میں اور گرمی لگ رہی ہے مجھے صحیح بات بتا رہا ہوں. میں پسینے میں کھڑے ہو کے کتابوں کے سامنے بات کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو پھر نمبر سے بتاؤں کتابیں. بھاگ گیا کمینہ سالا. لائٹ بھی بھاگ گئی ہے پسینہ آ رہا ہے مجھے خوب صحیح کر کے. کیا یار اب میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے سیرت کا معنی کیا ہے سیرت سے کیا مراد ہے. جی جی پھر میں ان کو بتاتا کتابیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہمارے علماء نے بیان کی ہے جی وہ کہاں کہاں کی ہے کیسے کیسے کی ہے. یہ اسی سیرت کی وجہ سے اسی شان و عظمت کی وجہ سے یہ ہم لوگوں کو مشرک کہتے ہیں. اور یہ خبیث الدہر یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کر دی کہ خدا سے ملا دیا. اچھا یہ خود ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ رسول پاک کو جو ہے بریلویوں نے خدا سے ملا دیا. حالانکہ ایسا ہے نہیں کیونکہ اللہ رب العزت کی جو شان و عظمت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مگر اللہ پاک کے بعد جو مرتبہ جو شان و عظمت میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور وہ بھی اگر کسی نے بتائی ہے تو علماء اہل سنت جن کو بریلی شریف کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور ان سے پہلے کے بہت سارے عالم اسی طرح اکبر کے دور میں دین الہی ایجاد کیا تھا اس نے تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد کیا تھا. اسی طرح اس دور میں اعلیٰ حضرت کے ٹائم میں اعلیٰ حضرت کے دور میں شان رسالت پر حملہ کیا جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر جو ہے حملہ کیا جا رہا تھا. طرح طرح سے جو ہے لوگ بمباری کر رہے تھے کفر و شرک کی. تو اعلیٰ حضرت نے ان کی ایسی کٹائی پٹائی کی ایسا کل کے رضا چلایا کہ ان کے باطل عقائدوں کی دھجیاں اڑ گئیں. اور آج یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے عالموں نے کون سی کتاب لکھی ہے. شرم نہیں آئی بالکل بھی اس کو. جی حضرت لین پہ ہے کہ کٹ گیا؟ نہیں کٹا نہیں ہے لائن پہ ہے پر یہ خاموش ہے بھاگ گیا. اس کو پتا بھی دیکھیے بھائی جان جھوٹ بولنے کے لیے کتنے انسان جھوٹ بول لے. جی جی وہ کہتے ہیں نا کاغذ کی ناؤ کتنی دیر پانی میں ٹکے گی. کاغذ کی ناؤ زیادہ دیر پانی میں نہیں ٹکتی وہ گل ہی جاتی ہے. سمجھے بھائی جان. بولیں گے. اور یہ اس شخص سے بات کرنے آئے ہیں اس شخص سے بات کر رہے ہیں جو خود 15 سال زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہے جو خود دیوبندیوں کے رگ رگ سے واقف ہے. جی جی خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. سیرت النبی کے نام سے بھی لکھی گئی ہے تعظیم نبی کے نام سے بھی لکھی گئی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمال ہیں وہ جو ہے بیان کیے گئے ہیں جن کو یہ شرک بتاتے ہیں مگر وہ شرک نہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. صحیح حق ہے. سمجھے بھائی جان.
اور یہ بھاگ گیا کیونکہ یہ بات ہی نہیں کر پاتا. بہرحال آپ جو ہے کیا نام ہے، مگر چلو اذان ہو گئی یار، اب میں نماز پڑھوں گا. جی جی. ٹھیک ہے بھائی جان، گرمی بھی مجھے لگ رہی ہے، بولتے بولتے مجھے پسینہ آ گیا ہے. یہ دیوبندی غلامان رضا کے سامنے نہیں ٹک سکتے کبھی بھی. میرے بھائی جھوٹ کا سہارا لے کے کتنی ہی دیر بول لو، سمجھے، مگر جیت جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے. جی جی فرمائیں، کیا کہہ رہے تھے؟ ریکارڈنگ آپ نے تو لگائی ہوگی. ہاں ریکارڈنگ تو چالو ہے. جی اس کو ڈالنا ضرور، دیکھنا کہ غالب دیوبندی فون کاٹ کے بھاگ گیا. میں یار اس طرح سے کہتا نہیں ہوں، کرتا نہیں ہوں، یہ لوگ کرتے بھی ہیں، میری وہ عادت نہیں ہے ذاتیات پہ بولنے کی. جی تو بھاگ میں گیا کھلا کھجانہ ننگا کرتا ہوں، میں ذاتیات پہ زیادہ بولتا نہیں، جی مگر بتاؤں گا انشاءاللہ. میری آڈیو کو جو ہے اونلی اظہری نیٹ ورک والے ڈالتے ہیں، میں بھی ڈالتا ہوں اپنے چینل پہ بھی. آپ نے جیسے ہی اسے پوچھا تو یہ بھاگ گیا نا. یہ نہیں بتا پاتا کیونکہ کسی ان کے شیطانوں نے، کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے. جی جی تھانوی سے جب پوچھا گیا تھا 100 سالہ مدرسہ کے جشن میں، دارالعلوم دیوبند کا جو جشن ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو لوگ جو ہے وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر جو ہے کچھ روایتیں آپ بتا دیجئے، بیان کر دیجئے. تو تھانوی کہتا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تعلق سے روایتیں یاد نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں. جی ہاں اب پتہ نہیں یہ نشر الطیب کتاب اس نے کب لکھی، جب 40 سال رہ گئے کانپور میں میلاد پڑھا، یہ جب کی لکھی ہوئی ہے یا کب کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کے تک جانے یہ کب کی لکھی ہوئی ہے. جی مگر جس چیز کو یہ شرک بولتے ہیں وہی چیز ان کے تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھ کے مر گیا، اور مر کر مٹی میں مل گیا، ہمارے حق میں وہ کتاب دے گیا. جی میں اسی لیے تو ان لوگوں سے نہیں ڈرتا، میں سارے حوالے انہی کے گھر کے جو ہے پیش کرتا ہوں ان کے سامنے. ماشاء اللہ. ہاں دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو ہم سنی مسلمانوں کو مشرک ثابت کرتے ہیں. اس نے اعلیٰ حضرت کو مشرک کہا تھا معاذ اللہ، جی جی صحیح فرمایا. امام المشرکین کہا تھا اس حرام الدہر میں، اس لیے میں نے اس کو کال لگایا. صرف کہتے ہیں بس، کچھ ٹیسٹ نہیں کر پاتے ہیں نا، بکتے رہتے ہیں ایسے. صرف بکنا ان کا کام ہے. اور ایسے ہی وہی علی اصغر دیوبندی بھی اسی طرح ہے. وہ تو اس سے بھی بہت بڑا والا حرامی ہے، وہ تو جب بولنا چالو کرتا ہے بکواسی کرتا رہتا ہے، دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتا. تو ان دیوبندیوں میں یہی بہت بڑی خرابی ہے کہ یہ دوسرے کی بات نہیں سنتے، صرف کتے کی طرح اپنے آپ بھونکتے رہتے ہیں. اس کے بہت کھجلاہٹ چھٹی ہوئی ہے، تو آپ مغرب بعد کل آپ کو جوڑیں گے. آپ مغرب بات تو میں بات نہیں کروں گا، کل دن میں پھر بات کرانا کبھی. جی جی کل آپ سے بات کر لینا، وہ بہت تیزی سے آپ سے بات کراتا ہے نا. ہاں ہاں بالکل، آپ میری بات کرائیے گا، اور اس کو میں ایک مرتبہ اور جھاڑ چکا ہوں اسی عقیدے پر. آپ سے پھر ذلیل ہونا چاہتا ہے وہ. ہاں یہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے ذلیل ہونا، اور زیادہ تر یہ نور حسن کے پاس ہی آتے ہیں. وہ تو بڑبڑ کی دکان ہے، جب بولتا ہے تو سامنے والوں کو بولنے کے موقع ہی نہیں دیتا. نہیں پہلے طے کر لیں گے کہ اگر زیادہ بڑبڑائے گا، بولے گا اور بات کو نہیں سنے گا تو میں فون کاٹ دوں گا. کال کاٹ دی جائے گی. پھر بعد میں یہ نہیں کہنا کہ فون کاٹ کے بھاگ گیا چلا گیا. جی ہم کہیں شرافت سے عزت سے بات ہاں ادب احترام کا دامن جو ہے تھام کے. جی ہاں اگر بات کرنا چاہتا ہے بات کریں گے، اور اگر خالی بڑبڑ کی دکان لگائے گا تو پھر فون کاٹ دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے پھر. ہاں ٹھیک ہے پھر حضرت، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول نے، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے. میرے پیارے پیارے سنی بھائیوں وفادار رسولوں، اس یوٹیوب چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو دیوبندیوں کا اوریجنل چہرہ دیکھنا ہے، دیوبندیوں کی جو دوگلی پالیسی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہر ویڈیو پہنچ جائے اور دیوبندیوں کا بے نقاب چہرہ آپ دیکھ سکیں. میں دیوبندیوں کے دونوں رخ دکھاتا ہوں،
ایک طرف تو ان دیوبندیوں کو اپنے دیوبندی شیطانوں سے محبت اور دوسری طرف اللہ کے محبوب بندوں سے، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام سے نفرت. تو اس ناانصافی کا دو رخ والا چہرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ جو گھنٹی دکھ رہی ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے.